السلام علیکم۔ آئیے جانتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً کیوں ہٹایا گیا، آخر ایسی کیا وجوہات تھیں۔ سائفر آیا، عمران خان نے لیٹر بھی لگایا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے امریکہ کی ایما پر، اور جس میں ہماری پوری ریاست شامل ہوئی اور عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ مگر آج تک آپ کو یہ معلوم نہیں پڑا ہوگا کہ ایسی کیا مجبوری تھی امریکہ کی جس نے ہماری پوری ریاست کو اپنے ساتھ ملایا اور عمران خان کا پردہ صاف کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ عوام نے باہر نکل کے عمران خان کو دوبارہ پاکستان کی سیاست میں شامل کر لیا ہے اور انشاءاللہ بہت قریب ہے فتح، اور عمران خان وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں بہت ہی مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ کو فوراً عمران خان کو نکالنا پڑا، اور اگر امریکہ ایسا نہ کرتا تو اسے کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو معاہدے سمجھنے پڑیں گے، جو کہ ایک 1953 میں انڈیا اور روس کے درمیان ہوا تھا، اور دوسرا 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہوا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ 1974 میں جو معاہدہ سعودی عرب و امریکہ کے درمیان ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر کا معاہدہ، اس معاہدے کے تحت سعودی عرب پر ذمہ داری تھی کہ اوپیک کے تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرے گا اور کوئی دوسری کرنسی یا سونا قبول نہیں کرے گا۔ پیٹرول کی فروخت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی امریکی بینکوں یا فیڈرل ریزرو میں جمع کی جائے گی، جس سے USD کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے امریکن ڈالر خریدنا پڑتا ہے، اور یہ نظام امریکن ڈالر کو مضبوط رکھتا ہے۔ اور بدلے میں سعودی کرنسی $1 سے 3.75 ریال مقرر کی گئی۔ سعودی معیشت کی حالت جیسی بھی ہو، امریکی ڈالر اور ریال کی شرح یہی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج 48 سال بعد بھی $1 3.75 ریال کے برابر ہے۔ دوسرا، امریکہ نے گارنٹی دی ہے کہ السعود اقتدار میں رہیں گے، حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امریکہ کی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ اوپیک ممالک میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے کسی صورت بھی باہر نہ نکلے۔ عراق اور لیبیا نے بغاوت کی، اور سب جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جو دوسرا معاہدہ ایک ہوا تھا 1953 میں انڈیا اور سوویت یونین کے درمیان، یعنی روس کے درمیان، جس کے تحت روس سے بھارتی خریداری کے لیے وہ انڈین کرنسی یعنی انڈین روپیز میں ادائیگی کریں گی۔ اس سے انڈین روپیز کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی مضبوط رہے گی۔ دوسرا، ہندوستان سے روسی خریداری کے لیے روسی روبل میں ادائیگی کریں گے، اس سے روبل کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی مضبوط رہے گی۔ ایک انڈین بینک روس میں ایک برانچ کھولے گا، اور روس کا ایک بینک تجارت کی سہولت کے لیے انڈیا میں ایک برانچ کھولے گا۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چائنیز یوان میں لین دین کا چین سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں سیمی کنڈکٹر، ٹرانسفارمر، نشریاتی آلات اور الیکٹرانکس آلات شامل تھے۔ اگرچہ امریکہ اس سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس میں تیل کا لین دین شامل نہیں تھا۔ اب آتے ہیں 2022 کی طرف۔ عمران خان نے 2022 میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روسی روبل کا معاہدہ کرنے کے بالکل قریب تھے، اور امریکہ پاکستان کے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تو USD کمزور ہو جائے گا اور امریکی معیشت میں گراوٹ آ جائے گی، اور وہ مزید سپر پاور نہیں رہے گا۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اگلے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا۔ اسی لیے امریکہ کو عمران خان کو فوری طور پر ہٹانا پڑا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور امریکہ کو پتا تھا کہ جب ہم چاہیں اس کے سہولت کار پاکستان میں یہ حضوری کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی ریاست کو استعمال کیا اور عمران خان کو چلتا کیا۔ ویسے عمران خان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک صدام اور قذافی جیسے حالات سے نہیں گزرے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ مگر پھر وہ کہتا ہے نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کتنی بھی کوئی پلاننگ کر لے، مگر جب تک اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے تو وہ تو جیے گا، کر لو جو کرنا ہے۔ خیر، اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں اور اپنی دوسری مدت میں وہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو روپے کی یہ مسلسل قدر میں کمی رک جائے گی۔ پاکستان IMF کو ادائیگی کرنا شروع کر دے گا، اور پاکستان 2 سے 3 سال میں IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے نجات حاصل کر لے گا۔ اور ہمیں سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے، ایک حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے، اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ موجودہ حکومت کر لے تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے، مگر نہ، کیونکہ ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں، ان کے جرائم کی تعداد اتنی ہے، کرپشن کی کیسز اتنے ہیں، غلامی ان کے نسلوں میں بسی ہوئی ہے، تو یہ کام یہ نہیں کر سکتے، یہ کام صرف اور صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کام عمران خان سے ہی کروائے گا۔ انشاءاللہ